جبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد بسم الله الرحمن الرحيم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن كان عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور وإن كل محدثة بدعة رواه ابو داؤد۔ محترم سامعین کرام، سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی، حمد و ثنا لائق و زیبا ہے، جنہوں نے ہم اور آپ کو اس دار فانی کے اندر پیدا کیا، بھیجا، عدم سے وجود ملایا، اور تمام نبیوں پر اللہ رب العالمین کی درود و سلام نازل ہو، خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم سامعین کرام، گزشتہ جمعہ میں ہم لوگ سنے تھے کہ مسلمانوں کی حالت آج کے دور میں ناگفتہ کیوں ہو گئی ہے، اتنی خراب کیوں ہو گئی ہے؟ اس لیے کہ مسلمان قرآن و حدیث کو چھوڑ دیے ہیں۔ قرآن و حدیث کو جس طرح پکڑنا چاہیے، اس پر جس طرح عمل کرنا چاہیے، اس طرح مسلمان قرآن و حدیث پر عمل نہیں کر رہے ہیں، جس کے پاداش میں وہ پریشانیوں اور مصیبتوں کا شکار ہو رہے ہیں۔ محترم سامعین کرام، امت مسلمہ، مسلمان اپنے آپ کو اسلام کے قالب میں، اسلام کے فریم میں اپنے آپ کو فٹ نہیں کر رہا ہے، بلکہ اسلام کو اپنے اوپر فٹ کر رہا ہے۔ اپنے آپ کو اسلام کے ڈھانچے میں، اسلام کے سانچے میں فٹ ہو جانا چاہیے، اسلام کے مطابق اپنے شب و روز کو، اپنے کام کو، اپنے خیال کو، اپنے نظریے کو اسلام کے مطابق ہونے چاہیے، لیکن اسلام کو اپنے مطابق کر رہے ہیں، پریشانیاں نہیں جا رہی ہیں۔ لوگ اپنے نفس کے غلام بن چکے ہیں، اپنے نفس کے پیروکار ہو چکے ہیں، اپنی خواہشات کی، اپنی مرضی کی غلامی کر رہے ہیں، جبکہ اسے اللہ رب العالمین کا بندہ ہونا چاہیے، اللہ رب العالمین کے احکام کی پابندی کرنی چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہو رہا۔ اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد کر کے فرما رہا ہے کہ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ وأضلہ اللہ علی علم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو ایسے لوگوں کے بارے میں کیا خیال ہے، یا آپ ایسے لوگوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں جنہوں نے اپنے خواہشات کو رب بنا لیا ہے، اپنے خواہشات کو رب بنا لیا ہے، اور اللہ رب العالمین نے ان کو علم ہونے کے باوجود گمراہ کر دیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان کے کانوں پر اور ان کے دلوں پر مہر لگا دیا ہے، اور ان کے بصارت پر، ان کے آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے، جس کی وجہ سے وہ ہدایت کو، حق کو سمجھتے نہیں ہیں۔ جس طرح سے سننا چاہیے، جس طرح سمجھنا چاہیے، اس طرح ہدایت کو، حق کو نہ سن رہے ہیں، نہ دیکھ رہے ہیں، کیونکہ پردہ ہے آنکھوں پر اور کانوں اور دلوں پر مہر لگا دیا اللہ رب العالمین نے۔ آپ نصیحت کریں گے، یہ قبول نہیں کریں گے، اس کو مانیں گے نہیں۔ خواہشات کی پیروی، خواہشات کے غلام بن چکے ہیں، جس کی وجہ سے ہم اور آپ اللہ رب العالمین کی غلامی، اللہ رب العالمین کی بندگی نہیں کر رہے ہیں، کیونکہ ہم کسی اور کے غلام ہو چکے ہیں۔ کوئی غلام کسی کا نہ ہو تبھی تو کسی کا غلام بنے گا۔ ہم کسی کے غلام پہلے سے ہیں، پھر غلام کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ حال مسلمانوں کا ہو گیا ہے۔ محترم سامعین کرام، آج کے جمعہ میں ہم لوگ سنیں گے اتحاد و اتفاق کی اہمیت و ضرورت۔ مذہب اسلام اللہ رب العالمین کا بہترین اور پسندیدہ دین ہے،
اور مذہب اسلام کی ایک اہم اور بنیادی تعلیم یہ ہے کہ اس کے ماننے والے آپس میں متحد رہیں، متفق رہیں، کیونکہ اسلام آپس میں اختلاف کو، آپس میں انتشار کو بالکل زیر خیال کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے جو اسلام کا یہ حکم ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ تم سب مل کر اللہ رب العالمین کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور آپس میں گروہ میں، ٹولیوں میں نہ بٹو۔ تم سب مل کر اللہ رب العالمین کی رسی یعنی قرآن و حدیث کو پکڑ لو، اس پہ جم جاؤ۔ اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو بار بار اس بات سے باخبر کیا ہے، متنبہ کیا ہے کہ اگر تم لوگ قرآن و حدیث کو چھوڑ کر کے گروہ میں بٹ جاؤ گے، ٹولیوں میں بٹ جاؤ گے، تو اس کا نتیجہ بہت ہی خراب ہوگا، اس کا انجام بہت ہی ناگفتہ بے ہوگا۔ اللہ رب العالمین اس انجام کو بتاتے ہوئے ارشاد فرما رہا ہے کہ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ آپس میں جھگڑنا نہیں، آپس میں جھگڑا مت کرنا۔ اگر ایسا کرو گے تو کیا ہوگا؟ تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تم مشکل ہو جاؤ گے۔ اور اللہ رب العالمین نے اور ارشاد فرمایا ایک مقام پر کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدُ، کہ تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اپنے درمیان، اپنے پاس روشن دلیلیں آ جانے کے بعد بھی آپس میں اختلاف کیا، آپس میں تفرقہ ڈالا، آپس میں گروہ میں بٹ گئے۔ اور ایسے لوگوں کے لیے کہ روشن دلیلیں آ جانے کے بعد اگر کوئی راستے سے بھٹک جاتا ہے، آپس میں اختلاف کرتا ہے، تین لوگوں کے لیے عذاب عظیم ہے، بہت بڑا عذاب ہے، دردناک عذاب ہے۔ اللہ رب العالمین انداز بدل کر کے مختلف اسلوب اور انداز سے بار بار امت مسلمہ کو متنبہ کر رہا، باخبر کر رہا کہ تم لوگ آپس میں لڑنا نہیں، آپس میں گروہ میں مت بٹنا۔ مذہب اسلام لوگوں کے دلوں کو جوڑنے کے لیے آیا ہے، یعنی لوگوں کو ایک کرنے کے لیے آیا ہے، اور اس نے یعنی مذہب اسلام نے ایسے لوگوں کے درمیان الفت و محبت پیدا کرتی ہے جن کے درمیان سالوں سے دوریاں چلی آ رہی تھی۔ عرب کی حالت کا آپ اسلام سے پہلے عرب کی حالت کی تاریخ پڑھیں، عرب کی حالت کی احوال پڑھیں، اس کی ہسٹری کو پڑھیں۔ اسلام کے آنے سے پہلے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے عربوں کا حال یہ تھا کہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں آپس میں لڑ جاتے تھے، اور چھوٹی چھوٹی باتوں سے جو جھگڑا ہوتا تھا اس جھگڑے کو لے کر کے سالہ سال آپس میں لڑتے رہتے تھے۔ ایک فریق، ایک گروہ دوسرے گروہ کا خون کا پیاسا ہوتا تھا، یہاں تک نوبت آ گئی تھی۔ اللہ رب العالمین نے اسلام بھیج کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے درمیان مبعوث کر کے ان کے دلوں میں الفت محبت پیدا کر دیا۔ اسی وجہ سے اسلام نے، مذہب اسلام نے اس آدمی کو سب سے بہتر اور افضل قرار دیا ہے کہ جو لوگوں سے مل جل کر رہتا ہے اور لوگوں کی تکلیفوں پر صبر کرتا ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اس حدیث کو امام احمد نے روایت کیا ہے کہ المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على اذاهم افضل من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على اذاهم، کہ وہ مومن جو لوگوں سے مل جل کر رہتا ہے اور لوگوں کی مشکلات پر صبر کرتا ہے، ایسا مومن اس مومن سے بہتر ہے جو لوگوں سے مل جل کر نہیں رہتا ہے اور لوگوں کی تکلیفوں پر صبر نہیں کرتا ہے۔ جب آدمی معاشرے سے، سماج سے، سوسائٹی سے کٹ کر رہے گا، الگ تھلگ رہے گا، تو اس سے لوگوں سے سابقہ نہیں پڑے گا، لوگوں سے لین دین نہیں ہوگا۔ آپ معاشرے میں، سماج میں رہتے ہوئے لوگوں کی اظہار ثانی کو، تکلیفوں کو دیکھتے ہوئے آپ اللہ کے احکام کی پابندی کریں، آپ نے اللہ رب العالمین نے آپ کے اوپر جو حکم نافذ کیا ہے اس کو دیکھ ریکھ کریں۔ اگر ایسا نہیں کرتے ہیں، الگ طرح رہتے ہیں، نہ کسی سے میل جول، کچھ نہیں، لین دین نہیں،
ایسا کون مومن ہے؟ اور آپ لوگوں کو معلوم ہوگا یہ اختلاف یہ ہمیشہ سے رہا ہے، جب سے دنیا قائم ہوئی ہے تب سے یہ اختلاف ہمیشہ سے رہا ہے، اور اس کا انجام بھی خراب رہا ہے۔ منتصر امتیں، متفرق امتیں کبھی بھی ترقی کی راہ پر گامزن نہیں ہو سکتی۔ اختلاف و انتشار سے اللہ رب العالمین کی رحمت دور ہو جاتی ہے، اور منتصر اور متفرق اقوام کے لیے اللہ رب العالمین کا عذاب مقدر ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، الجماعت رحمت والفرقۃ عذاب۔ جماعت رحمت ہے اور فرقہ بندی عذاب ہے۔ جماعت رحمت ہے، اس جماعت لفظ جماعت میں کون کون لوگ آتے ہیں؟ لفظ جماعت کے اندر مسلمان لوگ آتے ہیں جو صحیح معنوں میں اللہ اور اس کے رسول کے متبع ہیں، یعنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، اور قیامت تک آنے والے وہ لوگ جو صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلیں گے، ان کی ہدایت، ان کی پیروی کریں گے۔ صحابہ کرام کی پیروی کرنا ہدایت ہے، اور ان کی پیروی نہ کرنا گمراہی ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اتحاد و اتفاق پر اور اجتماعیت پر زور دیتے ہوئے فرمایا کہ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، کہ جو شخص ہدایت واضح ہو جانے کے بعد اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے اور مومنوں کے راستے کو چھوڑ کر اور راستہ چلتا ہے، تو جدھر وہ چلتا ہے ہم اس کو ادھر ہی چلنے دیں گے اور دوزخ میں پہنچا دیں گے، جو پہنچنے کی بہت ہی بری جگہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جس کے پاس، جس قوم کے پاس، جس امت کے پاس ہدایت واضح ہو چکی ہے، اس کے باوجود بھی رسول کی مخالفت کر رہا ہے اور مومنوں کے راستے کو چھوڑ کر کے، ان کے طریقے کو چھوڑ کر کے کوئی اور طریقہ اپنا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تب ہم ہدایت نہیں دیتے ہیں، بلکہ ہم ادھر ہی چلنے دیتے جدھر وہ چل رہا ہے۔ آج امت مسلمہ کی حالت کو دیکھ لیجیے، ان کو پتا ہے حق کیا ہے، باطل کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، سچ کیا ہے، اس کے باوجود بھی رسول کی مخالفت کر رہے ہیں اور صحابہ کرام کی طریقے کو چھوڑ کر، ان کے انداز زندگی کو نہ اپنا کر کے خود نیا طریقہ اپنا رہے ہیں۔ تو ایسے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو قوم ایسا کرتا ہے کہ ہدایت واضح ہو گیا، جو سمجھا رہا ہے اس کی بات کو مان نہیں رہا ہے، تو پھر ایسے میں ہم ہدایت نہیں دیتے ہیں، بلکہ جدھر چل رہا ہے ہم اس کو چل نہیں دیتے ہیں، ڈھیل دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعہ وان کان عبدا حبشیا فانه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، کہ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں اللہ رب العالمین کی تقوی کی اور سمع و طاعت کی، سننے کی اور اطاعت کی وصیت کرتا ہوں، اور اللہ رب العالمین تقوی کی، کیونکہ میرے بعد تم میں سے جو آدمی زندہ رہے گا بہت زیادہ اختلاف دیکھے گا، تو ایسی صورت میں تم میری سنت کو لازم پکڑنا اور ہدایت یافتہ خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑنا، اور دین میں نئے نئے کام ایجاد کرنے سے بچنا، کیونکہ دین کے اندر ہر نیا کام بدعت ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وصیت کر رہے ہیں کہ جہاں بھی رہنا، جس حالت میں رہنا، اللہ کا خوف تمہارے دل میں ہونا چاہیے، تقوی، اس کے بعد سننے کی، سمع کی اور طاعت کی، اطاعت کرنے کی، یعنی تمہارے درمیان کوئی امیر ہو تو اس امیر کی باتوں کو سننا اور اس کی اطاعت کرنا، گرچہ تمہارے درمیان کوئی غلام ہی امیر کیوں نہ ہو جائے۔ اور آگے فرما رہا کہ میرے بعد اگر میں چلا جاؤں اور میرے بعد تم میں سے جو آدمی زندہ رہے گا اختلافات دیکھے گا، تو ایسی صورت میں، ایسی حالت میں تم میری سنت کو لازم پکڑنا اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑنا جو ہدایت یافتہ ہے۔ آج امت مسلمہ
اختلاف ہو رہا ہے ہر درمیان سے، تو ایسی صورت میں ہمیں چاہیے کہ جس مسئلے میں ہم اختلاف کر رہے ہیں اس مسئلے کا حل قرآن و حدیث میں ہمیں تلاش کرنا چاہیے۔ اگر قرآن و حدیث میں تلاش کریں گے، قرآن و حدیث میں اگر ہمیں نہیں مل رہا ہے، صحابہ کرام کو دیکھیں، چاروں خلیفہ کو دیکھیں کہ اس مسئلے میں انہوں نے کیسا عمل کیا، اختلاف اپنے آپ دور ہو جائے گا، لیکن ایسا ہم لوگ نہیں کر رہے تھے۔ امت مسلمہ کے سارے افراد ایک دیوار کی طرف، ایک دیوار کے مانند ہے، جس طرح دیوار کی ایک اینٹ دوسری اینٹ سے ملی ہوتی ہے اور مل کر کے ایک دوسرے کو مضبوط کرتی ہے، قوت پہنچاتی ہے۔ اسی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امت مسلمہ کا ہر افراد ایک دیوار کی طرح ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ المؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، کہ مومن دیوار کے مانند ہے کہ دیوار کے ایک اینٹ دوسرے اینٹ کو مضبوط کرتی ہے، قوت پہنچاتی ہے۔ سلیمان ندی فرماتے ہیں کہ جس طرح دیوار کی ایک اینٹ دوسرے اینٹ سے مل کر مضبوط ہو کر ایک قلعہ بن جاتی ہے، اسی طرح امت مسلمہ ایک قلعہ ہے اور اس کے ایک ایک اینٹ ایک ایک مسلمان ہے۔ اگر ایک ایک مسلمان ایک دوسرے سے الگ ہو جائے، جدا ہو جائے، گویا کہ یہ قلعہ منہدم ہو جائے گا، قلعہ ڈھہ جائے گا۔ جب تک ایک آدمی دوسرے آدمی سے مل کر رہے گا تو گویا کہ اسلام کا جو قلعہ ہے برقرار رہے گا۔ اسی طرح اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کی باہمی الفت و محبت کی مثال ایک جسم کی طرح دیا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم، کہ مسلمانوں کی مثال آپس میں الفت و محبت کرنے میں، آپس میں رحم و ترس کھانے میں، آپس میں ایک دوسرے پر شفقت و نرمی کرنے میں ایک بدن کی طرح ہے، جسم کی طرح ہے۔ جب جسم کا ایک عضو، ایک حصہ بیمار ہو جاتا ہے تو سارے حصے پورا بدن بیدار رہتا ہے، جاگتا ہے اس تکلیف کو لے کر کے۔ سارے بدن کے جتنے اعضاء سب پریشان رہتے ہیں۔ تو مسلمانوں کا ایسے ہی ہونا چاہیے، کسی ایک مسلمان میں کوئی تکلیف ہو، کوئی مصیبت پہنچی ہو تو ایسا محسوس کر کے سارے مسلمان اس تکلیف میں مبتلا ہیں۔ محترم سامعین کرام، جب کچھ لوگ ایک جگہ رہتے ہیں، جب کچھ لوگ آپس میں مل جل کر رہتے ہیں تو یہ فطری بات ہے کہ بشریت انسان ہونے کے ناطے، بشر ہونے کے ناطے ان کے اندر آپس میں رنجش ہونا، آپس میں تو مینے ہونا، آپس میں جھگڑا کرنا، آپس میں دوسرے کو برا بھلا کہنا، ایک دوسرے کو لعن طعن کہنا، انسان ہونے کے ناطے یہ چیز لازمی ہے اور یہ ہونا ہی ہے۔ اسلام نے اس کا بھی خیال کیا، اسلام نے اس کی بھی رعایت کی ہے اور کہا کہ اپنے معاملات کو جلد سلجھا لیں، معاملات میں دراز نہ ہونے دیں۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله اخوانا ولا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاثه ايام، کہ تم ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، ایک دوسرے سے بغض نہ کرو اور ایک دوسرے سے پیٹ نہ پھیرو، اور تم آپس میں اللہ رب العالمین کے بندے بن کر رہو، آپس میں بھائی بھائی بن کر رہو۔ اور کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنے بھائی سے 3 دن زیادہ بات چیت بند رکھے، قطع تعلق کی بند رکھے۔ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ سلام کلام بند رکھے، بات چیت بند رکھے، معاملات کو بند رکھے، جائز نہیں ہے۔ اسلام اس کا بھی خیال کیا ہے کہ اختلافات اگر بغض کینہ اگر دراز پا جائے، جڑ پکڑ لے تو پھر آپس میں ملنے ملانے کا کوئی مطلب نہیں رہ جاتا ہے۔ مذہب اسلام نے آپس میں ایک دوسرے کو ملانے کے لیے، باہم الفت و محبت پیدا کرنے کے لیے جھوٹ جیسا کبیرہ گناہ کو جائز قرار دیا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس فینوی خیرا ویقول خیرا،
وہ آدمی جھوٹا نہیں ہے جو لوگوں کے درمیان صلح کرتا ہے، لوگوں کے درمیان صلح پیدا کرنے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، بلکہ وہ جھوٹ نہیں ہے بلکہ وہ خیر کی بات کہتا ہے یا خیر کی بات پہنچاتا ہے ایک دوسرے کے اوپر۔ جھوٹ جیسا کبیرہ گناہ لوگوں کو متحد کرنے کے لیے، لوگوں کے دلوں کو جوڑنے کے لیے، لوگوں کے درمیان الفت و محبت کی رسی کو قائم کرنے کے لیے اسلام نے اتنا بڑا قدم اٹھایا ہے کہ جھوٹ جو کہ حرام ہے، کبیرہ گناہ ہے، اس کو جائز قرار دے رہا ہے۔ اسلام کی بنیادی تعلیمات میں سے ایک اہم تعلیم ہے کہ اس کے ماننے والے آپس میں ایک رہیں، ان کے ماننے والوں کے درمیان کوئی کمی واقع نہ ہو، کوئی نقص واقع نہ ہو۔ اتنی اہم اور پاکیزہ تعلیمات کو چھوڑ کر کے آپس میں ہم لڑ رہے ہیں اور ملنے کے جو طریقہ اپنا رہے ہیں وہ کتاب و سنت سے ہٹ کر کے۔ یہاں آپ ایک بات غور کریں، اسلام نے لوگوں کو آپس میں متحد رہنے کی تعلیم دی ہے، اور متحد کیسے رہا جاتا ہے، متحد ہم کیسے ہوں گے، اس کی بھی اللہ رب العالمین نے راستہ بتا دیا کہ تم متحد کیسے ہو سکتے ہو۔ جب تک ہم قرآن و حدیث کو لے کر نہیں چلیں گے، قرآن و حدیث کو مراجع اور مصادر نہیں مانیں گے، تب تک ہم ایک نہیں ہو سکتے ہیں۔ قرآن و حدیث کو ہم اپنے ماخذ اور مصدر سمجھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ اتنا سب کچھ اللہ تعالیٰ بتا دیا ہے، اتنا سب کچھ کرنے کے بعد اگر تمہارے درمیان اختلاف ہو جائے کسی مسئلے کو لے کر کے، تو کیا کرنا؟ اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دینا۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ مثال کے طور پر ہم مسلمان ہیں، کسی مسئلے میں ہمارے درمیان جھگڑا ہو گیا، وہ کہہ رہا کہ یہ صحیح ہے، وہ کہہ رہا کہ یہ صحیح ہے۔ اب کس کی بات مانی جائے، کس کو حکم بنایا جائے، کس کو جج بنایا جائے؟ اللہ رب العالمین فرما رہا کہ ایسی صورت میں، ایسی کنڈیشن میں تم قرآن حدیث کی طرف رجوع کرو، جس کی بات قرآن و حدیث سے مل جائے مان لیا جائے۔ اس میں ایک دوسرے پر لان تان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ مثال کے طور پر کتنے سارے ایسے مسائل ہیں جن کو امت مسلمہ قرآن و حدیث پر پیش کر کے ایک ہو سکتے ہیں۔ جب تک قرآن و حدیث کو اتحاد و اتفاق کی بنیاد نہیں مانیں گے، ان کی جڑ نہیں مانیں گے، تب تک ہم ایک نہیں ہو سکتے ہیں۔ اتحاد و اتفاق کی بنیاد قرآن و حدیث ہے، اس کو چھوڑ دیں گے تو یہ لازمی نتیجہ ہے کہ ہم لوگ بکھریں گے، متفق نہیں ہوں گے۔ مثال کے طور پر اب ہاتھ سینہ پہ باندھنا کہ ناف کے نیچے باندھنا ہے، اس میں جھگڑا ہو گیا ہے، اب کیا کیا جائے؟ حدیث کی طرف رجوع کرے، رفع الیدین کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے، جھگڑا ہو گیا ہے، حدیث کی طرف رجوع کرے۔ آمین زور سے کہنا ہے کہ دھیرے کہنا ہے، جھگڑا ہو رہا ہے، حدیث کی طرف رجوع کرے۔ صحابہ کرام کے عمل کو دیکھیں، کیونکہ صحابہ کرام کے درمیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے باتوں کو اور عمل کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے، نبی کے فرامین کو نبی کے زبان میں سنتے تھے، ڈائریکٹ براہ راست۔ تو ایسے لوگوں کو دیکھیں نا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھا، وہ ایسی حالت میں اس مسئلے میں کیسے عمل کرتے تھے۔ اگر وہ لوگ ایسا عمل کر رہے ہیں تو ہم بھی کریں گے، خیر ختم۔ اب ایک مجلس میں 3 طلاق کوئی دے دیا تو تینوں واقع ہو گیا کہ نہیں واقع ہوا؟ اس مسئلے میں اختلاف، قرآن کی طرف رجوع کریں، حدیث کی طرف رجوع کریں۔ نماز پڑھنے کے درمیان پاؤں سے پاؤں ملانا جائز ہے کہ نہیں جائز ہے، کیا حالت ہے؟ حدیث کی طرف رجوع کریں، کیونکہ ایک نبی ہم لوگ کا رہبر جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنانے کے بھیجنے کا مطلب کیا ہے؟ اگر اللہ رب العالمین کا ہم نے قرآن بھیج دیا ہے، قرآن میں یہ باتیں لکھی ہیں، تم ان کو پڑھ کر کے عمل کر لو، نہیں، قرآن میں جو باتیں لکھی ہیں وہ ہمارے نبی کر کے دکھا دیں گے، اس طریقے پر کرو گے تب تم ہدایت یافتہ ہوگا، نہیں۔ اللہ کریم نے فرمایا صحابہ کرام کی عظمت اور ان کی فضیلت کو بتاتے ہوئے کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر بعد کے لوگ تمہاری ایمان کی طرح ایمان لائیں گے تو ہدایت یافتہ ہوں گے، ورنہ نہیں۔
صحابہ کرام کی ایمان کی طرح ہمارا ایمان نہیں ہے، صحابہ کرام جس عقیدے پر تھے اس عقیدے پر ہم اور آپ نہیں ہے، تو لازمی بات ہے کہ ہم پریشان ہوں گے، ہم پریشانی کا شکار ہوں گے، کیونکہ ہم نے صحابہ کرام، اگر یہ کہا جائے کہ پورا اسلام صحابہ کرام کے منہج پر ہے تو پیدا نہیں ہوگا۔ ہم حق پر ہیں، کسوٹی کیا ہے، معیار کیا ہے، کیا حق پر ہے؟ اس کو تولنے کے لیے، وزن کرنے کے لیے ہمارا ایمان صحابہ کرام کا ایمان کا موازنہ کیا جائے گا، کیا آپ کا ایمان صحابہ کرام کی ایمان کی طرح ہے کہ نہیں ہے، تبھی نہ کھرا اور جھوٹا میں آپ کو اندازہ ہوگا کہ کون صحیح کون غلط۔ اسی طرح کتنے سارے مسائل ایسے ہیں کہ امت مسلمہ قرآن و حدیث کی طرف رجوع کرنے کے بجائے ائمہ کی طرف رجوع کر رہے ہیں۔ صحابہ کرام کے درمیان صحیح مسائل میں، فروعی مسائل میں یہ آج کی پیداوار نہیں ہے۔ فقہی مسائل میں، فروعی مسائل میں اختلافات صحابہ کرام کے دور میں بھی ہو گئے تھے، لیکن وہ لوگ اختلاف کرنے کے باوجود ایک دوسرے کو احترام کی نگاہ سے دیکھتے تھے، ایک دوسرے کی عزت ایک دوسرے کے لیے کم نہیں ہوا تھا۔ مثال کے طور پر عبداللہ بن عباس، حضرت عمر، عبداللہ بن مسعود، دو صحابی ہیں۔ کئی مسئلے میں حضرت عمر اور عبداللہ بن مسعود میں اختلاف ہو گیا، لیکن اس اختلاف کے باوجود بھی عبداللہ بن مسعود کے لیے عمر کی عزت کم نہیں ہوئی اور عمر کے نزدیک عبداللہ بن مسعود کی عزت کم نہیں ہوئی۔ مثال کے طور پر عبداللہ بن مسعود کہتے تھے کہ رکوع میں ہاتھ کو تصدیق کیا جائے، گھٹنے پر نہ رکھا جائے، تصدیق کیا جائے۔ حضرت عمر کہتے تھے نہیں، رکوع میں ہاتھ کو گھٹنے پر رکھا جائے، تصدیق نہ کیا جائے۔ اسی طرح عبداللہ بن مسعود کہتے تھے جو پہلے زنا کیا، زنا کرنے کے بعد اگر وہ نکاح کر لیتا ہے، زنا پہلے کیا تھا پھر شادی کر لیتا اس لڑکی سے، تو جب تک وہ زندہ رہیں گے زنا شمار ہوگا۔ حضرت عمر کہتے تھے نہیں، پہلی حالت زنا ہے، بعد والی نکاح ہے۔ اس کے باوجود آپس میں ایک دوسرے کے احترام میں کمی نہیں ہوئی تھی۔ باتیں بہت ساری ہیں، اخیر میں دعا کی بار الہ ہم تمام مسلمانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پکڑنے اور اسی کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أولى وأجل وكم أكبر، والله يعلم ما تصنعون۔ أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله۔ الله أكبر۔